بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی صفت آئے گی یقین کے راستے سے، نماز کی صفت آئے گی یقین کے راستے سے۔ اگر یقین کے راستے سے نماز کی صفت نہیں آئے گی تو فرائض بھی ضائع ہوں گے، اور اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ جتنے مادی اسباب ہیں وہ نماز پر غالب آ جائیں گے۔ لوگ کہیں گے نماز تو آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے اسباب ہے۔ فرماتے تھے کہ جس نماز سے اس کے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اس نماز سے آخرت کے بڑے بڑے مسئلے کیسے حل ہو جائیں گے؟ آخرت کے مسئلے بہت بڑے بڑے ہیں، آخرت کے مسائل تو بہت بڑے بڑے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کے چھوٹے مسئلے نماز سے حل نہیں کرا سکے گا تو آخرت کے بڑے مسائل کیسے حل کرا دے گا؟ آخرت کے مسائل بڑے بڑے ہیں، حشر کے، قبر کے، عذاب کے، جہنم کے، یہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے دنیا میں حل نہ کرا سکا نماز سے تو آخرت کے بڑے مسائل کیسے حل کرا دے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ نماز کی طرف، کامل نماز کی طرف دعوت دو۔ کیا دعوت دو؟ بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اس کی تو بہت آواز لگ رہی ہے۔ ہم دعوت دینے کو سمجھتے ہیں آواز لگانا، نہیں، دعوت دینا آواز لگانا نہیں ہے۔ صرف دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ امت کو نماز کی فریضہ نماز کی ادائیگی پر لاؤ، امت کو فرائض کی ادائیگی پر لاؤ، یہ دعوت ہے نا۔ آپ دعوت کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں بلا کر کھانا کھلائیں، اس کو دعوت کہتے ہیں، یا صرف شور مچانے کو دعوت کہتے ہیں؟ بولو، گھر گھر جا کر کہیں کہ بھئی آپ کی دعوت ہے، تو دعوت کیا مطلب؟ کیا میرے گھر آئیے، کھانا کھائیے، یہ مطلب ہے نا دعوت کا۔ تو دعوت الی فرائض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے فریضے کی ادائیگی پر لاویں، مسجد کے باہر میں لاؤ، محبت سے، پیار سے، یہاں لا کر نماز کی اہمیت بتاؤ، یہ نماز کی ادائیگی کی جگہ ہے، کہ یہاں لا کر نماز کی اہمیت بتاؤ اور نماز کے لیے تیار کرو، اور یہاں لا کر سمجھاؤ، کچھ نماز چھوڑنے کی وجہ بتاؤ، زیادہ باتیں سناؤ۔ یہ اصل کام تھا کہ نماز کی دعوت دو، اور نماز سے کامیابی کے یقین کی دعوت دو، کیونکہ ہم نماز کی دعوت سے اپنے یقین کو شکلوں سے اعمال کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں، کہ یقین بدلے، کہ یقین کی تبدیلی کے لیے نماز ہے، یقین کی تبدیلی کے لیے نماز ہے، کہ یقین مادی اسباب سے نماز کی طرف آوے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تجارت سے نہیں روکا، کرو تجارت، اللہ کو ساتھ لے کر کرو، عمل کو مقدم کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو مؤخر کیا کرو فرض نماز کے لیے۔ حاجت پیش آ گئی ہے، کیا کریں؟ کہ ظہر کی نماز کے انتظار ہے، ظہر کے بعد اللہ سے مانگیں گے۔ جی ہاں، احملوا حوائجکم المکتوبہ، یہ فرمایا کہ اپنے حاجتوں کو اٹھا کے رکھو فرض نمازوں کے لیے۔ اس لیے ہم نماز سے دعوت دیتے ہیں ساری کائنات کے تمام نقشوں کے مقابلے میں، کہ نماز پر یقین لاؤ۔ یقین لانے کا کیا مطلب ہے؟ یقین لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں جی میں مانتا ہوں، کہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہو گئی ہے، دکان چھوڑ کر، گاہک کو چھوڑ کر نماز کے لیے آؤ، یہ ہے نماز پر یقین کا لانا۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں جی میں جانتا ہوں کہ نماز یقینی ہے اور دکان غیر یقینی ہے، کہ یقینی غیر یقینی ہونے کا پتہ اقرار سے نہیں چلے گا، عمل سے پتہ چلے گا۔ تیرا عمل بتائے گا تو ایمان والا ہے یا نہیں، تیرا عمل بتائے گا تو ایمان والا ہے یا نہیں۔ جی ہاں، مسلمان ہونا علامت نہیں ہے ایمان کی، کہ تیرا عمل بتائے گا کہ تو ایمان والا ہے یا نہیں ہے، دکان پر ایمان ہے یا نماز پر ایمان ہے، یہ تو تیرا عمل بتائے گا۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی گاہک نہیں آیا، آج صبح سے شام ہو گئی، کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی کسٹمر نہیں آیا، صبح سے شام ہو گئی، کیا کریں؟ کہ جی آج تو کوئی آمدنی ہوئی نہیں، صبح سے شام ہو گئی، ایک گاہک نہیں آیا دکان پر۔ اب آیا تو ادھر مغرب کی اذان ہو رہی تھی، ادھر گاہک آیا، اور ایسا
اتنا سامان خریدنے کے لیے آیا کہ صبح سے شام تک اتنی آمدنی نہ ہوتی جتنی اس آدمی سے ہو رہی ہے. یہ ساری دکان کا مال دینے کو تیار. جی ہاں، امتحان اللہ کی طرف سے. ہم تمہارے نمازوں کے امتحان لیں گے. تم نماز والے ہو دکان والے ہو. جی ہاں، اب پتہ چلے گا کس پر ایمان لایا ہے، اللہ پر یا دکان پر. اب پتہ چلے گا. کہنے لگا کہ گاہک تو اللہ ہی لائے ہیں، گاہک اللہ تجھے اس وقت رزق دینے کے لیے نہیں لائے، تیرے امتحان کے لیے لائے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اللہ تو رزق دینے کے لیے گاہک کو لائے ہیں. اللہ تعالیٰ رزق دینے میں گاہک کے پابند نہیں ہے. وہ ایک گاہک لائے ہیں تیرے امتحان کے لیے کہ اس وقت آج صبح سے شام ہو گئی، کوئی گاہک نہ آیا. نماز تو گاہک کو اللہ لائے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ نماز سے کامیابی چاہتا ہے یا دکان سے چاہتا ہے. یہ بات ہے. سنو غور سے. اب یہ سوچے پڑ گیا کہ کیا کروں. گاہک سے کہا کہ بھائی نماز کے بعد آ جانا. کہ نہیں جی نہیں، میں نہیں آؤں گا نماز کے بعد، یہ مال ابھی چاہیے. ہاں. اگر چاہتا ہے کامیابی تو گاہک سے کہہ دے کہ نماز کے لیے چلو. آپ ہی نماز کے لیے چلو، میں بھی چل رہا ہوں. نماز کے بعد لے نا سامان. وہ کہے گا نہیں جی میں نہیں آؤں گا. کہ مت آؤ، جاؤ، میں نماز نہیں چھوڑوں گا. ہاں، چھوڑ دیا. دکان بند کر کے چلا گیا، چھوڑ دیا گاہک کو. مجھے نہیں چاہیے. اگر نماز کو ضائع کر کے کما بھی لوں گا تو میرا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو میری کیا آخری بات ہے دنیا جاتے ہوئے کہ جو نماز چھوڑے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اس لیے میں اسلام سے اپنے آپ کو بے حصے دار ہوں. اسلام سے اپنے آپ کو نکالنا نہیں چاہتا. آپ جائیے. جی ہاں، اللہ رزاق ہے. ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رزاق ہے کہ وہ دکان کے راستے سے رزق دیتا ہے. نہیں، اللہ کا رزاق ہونا یہ کیا بات ہوئی کہ دکان کے راستے رزق دے. دکان کے راستے سے اللہ رزق دیتے ہیں عمل کا امتحان لینے کے لیے. عمل کے امتحان کے لیے دکان کے راستے سے رزق لاتے ہیں کہ ادھر اذان ادھر دکان دونوں ساتھ ساتھ ہو گئے، کیا کریں. ادھر گاہک آ گیا ادھر اذان ہو گئی. جی ہاں، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے پابند نہیں ہے کہ تجھے دکان کے راستے سے رزق دیں. وہ اس کے پابند نہیں. وہ بے شمار مخلوق کو پالتے ہیں بغیر کسی سبب کے. جب ایک کتے کو پالتے ہیں بغیر سبب کے تو ایک اشرف مخلوقات انسان کو بغیر سبب کے پالنے میں اللہ کو کیا دقت تھی؟ نعوذ باللہ. کوئی نہیں. سنو، بات امتحان ہے کہ تم ہماری اذان پر ہماری طرف آتے ہو یا گاہک کو دیکھتے ہو. یہ امتحان ہے. یہ رہتا تبلیغ والا جماعت میں لگا ہوا کہ نہ بھائی نہ، میں تو دکان بند کر کے جا رہا نماز کے لیے. ماں لینا ہو لے، نہیں لینا ہو جا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا. چلا گیا نماز کے لیے. اللہ نے چھوٹا امتحان لیا ہے، بڑا امتحان بھی لیں گے. کہ بڑا امتحان، یہ چھوٹی دکان تھی چھوڑ دیا. ادھر آ گیا ملک کا وزیر، یہ جا رہا تھا نماز کے لیے، پہنچا مسجد کے دروازے پر. کسی نے آ کر کہا کہ ملک کا وزیر آپ کے گھر میں آ گیا ہے، آپ کو فوراً بلا رہا ہے. یہ ہے امتحان کہ تم وزیر کو انکار کرو گے یا نہیں. اگر خدا کی قسم یہ خیال آ گیا، اگر یہ خیال آ گیا کہ میں نے وزیر سے پوچھ لوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، اگر یہ خیال آ گیا پہلے وزیر کو پوچھ نماز بعد میں پڑھ لوں گا، تو خدا کی قسم اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا اور اللہ کے مقابلے میں وزیر کی وزارت کو اللہ کے مقابلے میں تسلیم کر لیا. پکی بات. یہ ہے بات اصل. اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا. پکی بات ہے. یہ تھوڑی نماز تو سنت موقع ہے، پڑھ لو تو سنت ہے اور نہ پڑھو تو کوئی فرض تو ہے نہیں جماعت سے نماز پڑھنا. ارے فرض اور سنت کا سوال نہیں ہے، اللہ کے بلانے کا سوال ہے. اللہ نے بلایا تھا تو اللہ کے گھر گیا نہیں، اور وزیر نے بلایا تو وزیر کے بلانے میں چلا گیا. سنو، سیدھی سیدھی بات ہے. اب پتہ چلے گا کہ ایمان اللہ پر لایا ہے وزیر پر لایا ہے. میں اس کے بعد دخل کر رہا ہے تمہیں بات. یہ امتحان ہوگا اللہ کی طرف سے. ادھر مسجد اور نماز
وزیر اور وزیر کی جیل. اگر ہے اللہ پر ایمان رکھنے والا تو کہے گا کہہ دو وزیر سے اگر اللہ مطلوب ہے تو آ جائے نماز کے لیے کلمہ پڑھ کر, اور اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کرے ہمارا, ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں, نماز کے بعد ملاقات کریں گے. یہ تھی بات. سمجھت یہ تھا بادشاہ دنیا میں, ساری وزارت حکومتیں اس کے پیر چومتی تھی, ساری وزارتیں اس سے کانپتی تھی کہ یہ اس خدا کا ملازم ہے جو خدا سارے بادشاہوں پر بادشاہ ہے. اور سمجھتے تھے کہ جب یہ مسلمان اس طرح نماز پڑھتا تو ساری کائنات اس کی خادم تھی, یہ مخدوم تھا. اس نے نماز کو ضائع کیا, اس نماز کو ضائع کیا اسباب کے لیے, اللہ نے اس کو اسباب کو غلام بنا دیا, اسباب کو غلام ہو گیا, یہ اسباب کو غلام بن گیا. اس لیے میرے دوستو عزیزو, اس نماز میں کمال پیدا کرو. کہ نماز میں کمال پیدا ہوگا تین چیزوں سے. نماز پر ایمان, پہلی بات نماز پر ایمان. نماز کو قرآن ایمان کہا ہے اسی لیے کہ ایمان میں, اسلام میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے, اس لیے قرآن میں نماز کا نام ایمان فرمایا ہے. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم صلاتکم, کہ تمہاری نماز اللہ ضائع نہیں کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ نماز پر ایمان لاؤ. کیا مطلب نماز پر ایمان لانے کا؟ کہ نماز پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ساری کائنات کے مقابلے میں یقینی ہے اور ساری کائنات کے مقابلے میں غیر یقینی. غیر یقینی کو چھوڑو یقینی کے لیے, کہ کائنات کو چھوڑو نماز کے لیے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو علم پر لاؤ. یہ کہ علم پر, کہ نماز کو لاؤ فضائل کے علم پر, یعنی وعدوں کے یقین پر. نماز کو وعدوں کے یقین پر لاؤ. اگر وعدوں کے یقین پر نہیں لاؤ گے تو اسباب اور نماز کا ٹکراؤ ہوگا. اسباب نماز کا ٹکراؤ ہوگا, جس چیز کا یقین ہوگا وہ غالب آ جائے گی. کہ نماز کو وعدوں کے یقین پر لاؤ. وعدے یقینی ہیں, اسباب غیر یقینی ہیں, یہ دونوں مقابلے کی چیزیں ہیں, ادھر اسباب ادھر وعدے. کہ وعدوں کا یقین, نماز کو وعدوں کے یقین پر لاؤ. کہ وعدے یقینی ہیں, اسباب غیر یقینی ہیں. غیر یقینی کو چھوڑو یقینی کے لیے, تو ہم تمہیں کامیاب کریں گے. سیدھی بات ہے کہ نماز. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.